Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are in the best of health and spirits today. I pray to Allah Almighty to keep all of us safe against the prevailing health conditions. Dear students, آج کی کلاس میں ہم سر ونسٹن چرچل کے مضمون فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو پر بات کریں گے، لیکن پہلے رائٹر کا مختصر تعارف۔ آپ کا پورا نام سر ونسٹن لیونارڈ اسپینسر چرچل ہے۔ آپ کا شمار 20ویں صدی کی انتہائی بااثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ 1940 سے 1945 تک اور 1951 سے 1955 تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے۔ آپ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ آرمی آفیسر، پینٹنگ آرٹسٹ، ہسٹورین یعنی کہ تاریخ دان اور مصنف کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ نے ہیرو اسکول اور رائل ملٹری کالج میں تعلیم حاصل کی۔ آپ کی مشہور کتابوں میں دی سیکنڈ ورلڈ وار اور اے ہسٹری آف انگلش اسپیکنگ پیپل نمایاں ہیں۔ آپ کی آٹو بایوگرافی کا نام مائی ارلی لائف ہے، جو 1930 میں پبلش ہوئی۔ آج ہم جس مضمون پر بات کریں گے وہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ سر ونسٹن چرچل ایک شاندار اوریٹر یعنی کہ مقرر بھی تھے۔ آپ کی تقاریر کے مختلف مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ بلڈ، سویٹ اینڈ ٹیئرز کو لائف میگزین کی 100 عظیم کتابوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ آپ کو 1953 میں سر کے خطاب سے نوازا گیا اور اسی سال آپ کو ادب کا نوبل انعام بھی ملا۔ اب آتے ہیں آج کے مضمون فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو پر۔ اس مضمون میں سر ونسٹن چرچل ہیرو اسکول میں گزارے گئے دنوں کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ابھی میں نے بمشکل 12ویں سالگرہ منائی تھی کہ جب مجھے امتحانوں کے ناخوشگوار دور میں داخل ہونا پڑا، جہاں زندگی کے آئندہ 7 سال اسی سفر کو جاری رکھنا میرا مقدر بن گیا۔ یہ امتحانات میرے لیے ایک بڑی آزمائش تھے۔ ممتحن حضرات کو مضامین پسند تھے، مجھے وہ بہت کم پسند تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا امتحان تاریخ، شاعری اور مضمون نگاری میں لیا جائے، مگر اس کے برعکس ممتحن صاحبان لاطینی اور ریاضی کی طرف مائل ہوتے، ہمیشہ انہی کی مرضی چلتی۔ علاوہ ازیں ان 2 مضامین میں وہ جو سوالات کرتے وہ قریب کبھی ہمیشہ ایسے ہی ہوتے جن کا میں کوئی تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا مجھ سے وہ کچھ پوچھا جاتا جو میں جانتا تھا، وہ ہمیشہ ایسے سوال پوچھنے کی کوشش کرتے جو میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں اپنے علم کا مظاہرہ کرنا چاہتا وہ میری لا علمی کا پول کھولنے کی کوشش کرتے۔ اس قسم کے سلوک کا ایک ہی نتیجہ تھا کہ میں امتحانوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ یہ بات خصوصی طور پر ہیرو اسکول میں میرے داخلہ کے وقت سچ ثابت ہوئی۔ ہیرو اسکول میں انٹرنس ایگزام کے وقت میں کوئی خاطر خواہ نتائج نہ دے سکا۔ جب میرے سامنے لاطینی زبان کا پرچہ رکھا گیا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ اس پیپر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس پر اپنا نام لکھا، پھر کافی دیر سوچنے کے بعد کویسچن نمبر 1 لکھا، پھر میں سوچ و بچار کرتا رہا، پھر کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نمبر 1 کے ارد گرد جو ہے وہ بریکٹ لگا دی۔ پھر پتہ نہیں کہاں سے میرے پیپر پر ایک بہت بڑا دبا لگ گیا اور کچھ چھوٹے چھوٹے نشانات پڑ گئے۔ یہ ایک افسوسناک منظر تھا جس سے میں بقیہ پورا وقت دیکھتا رہا۔ مسٹر ویلڈن نے میرے اس پیپر کو دیکھ کر
یہ نتیجہ نکالا کہ میں ہیرو اسکول میں پڑھ سکتا ہوں، میں اس ہیرو اسکول میں داخلے کا اہل ہوں۔ اس بات کا سہرا انہی کے سر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ظاہری نظر سے نہیں بلکہ ان کی اصلیت کو جان لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ ایسے شخص تھے جو کاغذی اظہار پر انحصار نہیں کرتے تھے۔ میرے دل میں ہمیشہ ان کا بہت بڑا احترام رہا ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے اس دن ہیرو اسکول میں ایڈمیشن نہ دیتے تو میں وہ نہ بن پاتا جو آج میں ہوں۔ مسٹر ویلڈن کے اس فیصلہ کے نتیجے میں مجھے سب سے نچلے درجے میں داخلہ ملا۔ ہیرو اسکول میں نئے لڑکوں کے نام کی سکول کی فہرست میں حروف تہجی کی ترتیب سے لکھے جاتے تھے، جیسا کہ میرا صحیح نام سپنسر چرچل حروف ایس سے شروع ہوتا تھا۔ حرف ایس سے شروع ہوتا تھا، اس لیے نہ تو مجھے حروف تہجی کی ترتیب سے ہی کوئی فائدہ پہنچا اور نہ ہی علم و فضل کے معیار سے۔ دراصل میں پورے سکول میں آخری دو ناموں سے تھا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دو نام بیماری یا کسی اور وجہ سے بہت جلد لسٹ سے غائب ہو گئے۔ ہیرو اسکول میں پڑھنے والے تمام طلباء کو ایک ہی طرح کے مضامین نہیں پڑھائے جاتے تھے۔ وہ طلباء جو ذہین ہوتے تھے انہیں انگریزی کے ساتھ ساتھ لاطینی اور یونانی زبان بھی پڑھائی جاتی تھی، لیکن وہ طلباء جو کہ کن ذہن ڈل مائنڈڈ ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف انگلش پڑھ سکتے ہیں اور انہیں صرف انگلش ہی پڑھائی جاتی۔ سر ونسٹن چرچل کہتے ہیں کہ نچلے درجے میں کافی عرصہ رہنے سے مجھے ہوشیار لڑکوں پر بہت زیادہ برتری حاصل ہو گئی۔ یہ سارے لڑکے لاطینی، یونانی اور اس طرح کے دوسرے شاندار مضامین پڑھنے میں لگے رہے، مگر مجھے انگریزی ہی پڑھائی گئی، اور ہمیں اس قدر بدھو سمجھا گیا کہ ہم صرف انگریزی سیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی سیکھنے کے لیے ہمارے جو ٹیچر تھے مسٹر سمرویل ایک خوش اخلاق انسان تھے، اور ان کا میں بے حد ممنون ہوں کہ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ اہم ترین لڑکوں کو سب سے غیر اہم چیز یعنی صرف انگریزی لکھنا سکھائیں، اور وہ جانتے تھے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے ہمیں اس طرح پڑھایا کہ کوئی اور ایسا کبھی نہ کہا۔ ہم نے نہ صرف انگریزی اجزائے کلام کا مکمل تجزیہ سیکھا بلکہ انگریزی تقریر کی بھی باقاعدہ مسلسل مشق کی۔ مسٹر سمرویل کے پڑھانے کا اپنا ایک مخصوص انداز تھا۔ وہ ایک لمبا فقرہ لیتے اور اسے سیاہ، سرخ، نیلی اور سبز سیاہی سے مختلف حصوں میں تقسیم کرتے، یعنی کہ فاعل، فعل، مفہوم وغیرہ، اور پھر وہ اسی طرح ہر جز کے گرد بریکٹس لگا دیتے۔ یہ ایک قسم کی مشق تھی جسے ہم تقریباً روزانہ ہی دہراتے تھے۔ چونکہ آخری درجے میں دوسرے لڑکوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ مدت رہا، مجھے یہ مشق بھی ان کی نسبت 3 گنا زیادہ کرنی پڑی۔ اس مشق کی وجہ سے میں پوری طرح سیکھ چکا تھا کہ ایک انگریزی فقرے کی بنیادی ساخت کیا ہے۔ ہر ایک انگریزی فقرے کی بنیادی ساخت میرے ہڈیوں میں، میری رگ رگ میں سما چکی تھی، اور یہ ایک بڑی شاندار چیز ہے کہ آپ کو اپنی مادری زبان پر عبور حاصل ہو۔ بعد میں جب میرے اسکول کے وہ ساتھی جنہوں نے دلکش لاطینی شاعری اور زوردار یونانی ضرب الامثال لکھنے پر انعامات اور امتیاز حاصل کیے ہوئے تھے، انہیں روزی کمانے کے لیے عام انگریزی کی طرف پلٹنا پڑا، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سر ونسٹن چرچل کہتے ہیں کہ میں قدرتی طور پر انگریزی پڑھنے والے لڑکوں کے حق میں ہوں۔ میرا بس چلتا تو میں سب کو انگریزی سکھاتا، اور پھر ان میں سے ہوشیار لڑکوں کو اعزازی طور پر لاطینی اور تفریح کے طور پر
یونانی سیکھنے کی اجازت دیتا، اور جس بات کے لیے میں ان کی پٹائی کرتا وہ انگریزی کا نہ سیکھنا ہوتی، یعنی کہ میں انہیں انگریزی نہ سیکھنے پر سخت ترین سزا دیتا۔ یہاں پر ہمارا یہ لیسن مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر چرچل کبھی بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ آپ کو امتحانات سے سخت نفرت تھی۔ ہیرو اسکول میں داخلے سے قبل آپ نے 2 اور اسکولوں میں بھی مایوس کن نتائج دیے۔ ملٹری کالج میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو 3 بار امتحان دینا پڑا، پھر جا کر آپ کو داخلہ ملا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ نے نہ صرف ایک کامیاب ملٹری آفیسر شپ حاصل کی، ملٹری آفیسر بنے، بلکہ ایک سیاستدان اور رائٹر کے طور پر بھی آپ کو بے پناہ شہرت ملی۔ یہ چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امتحانات کا نظام طلبہ کی صلاحیتوں کو پرکھنے کا حتمی اور قابل اعتماد پیمانہ نہیں ہے۔ بہت سے باصلاحیت اور ذہین طلبہ کسی ایک امتحان میں اچھی کارکردگی نہ دکھا پانے کی وجہ سے اپنے کیریئر میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ کچھ کم ذہین اور تھوڑی صلاحیت رکھنے والے طلبہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس مضمون میں چرچل نے نہ صرف امتحانات کے اس نظام پر تنقید کی ہے، بلکہ انگریزی زبان کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیسن کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید اگر کوئی سوال باقی ہے تو آپ کوسچن آنسر سیشن میں پوچھ سکتے ہیں، جو کہ واٹس ایپ پر ہوگا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔